ارنی کیفا تحیی الموتى صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ کے بعد حسنات و برکات حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ موقع کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ شعبان المعظم کی اس مبارک شب اور رات میں قبرستان میں مدفون اپنے اپنے گھر کے عزیز احباب اور اپنے والدین کی قبروں کے پاس بیٹھ کر دنیا میں عالم برزخ اور آخرت کی یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات کی رحمتوں، رافتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام دنیا کے قبرستان میں آرام کرنے والے لوگ اور خاص طور سے آپ کے اس قبرستان اور قرب و جوار کے قبرستان میں رہنے والے لوگ کی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے، ان کے درجوں کو بلند کرے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنی بے شمار عطاؤں کو ان کے اوپر نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ رات جس کو ہم لوگ شب بارات کہتے ہیں، عربی میں اس کو لیلۃ النجات کہتے ہیں، اردو میں فارسی زبان میں اسے شب بارات کہتے ہیں، اور اسی رات کے بارے میں عربی میں ایک اور نام آیا ہے جس کو لیلۃ الشق کہا ہے، یعنی چیک بانٹنے کی رات۔ لیلۃ النجات اسی عربی لفظ کا اردو یا فارسی میں ہے شب بارات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ ایک انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے آسمان کی بلندیوں سے اتار کر زمین کی پستیوں تک پہنچاتا ہے۔ چیونٹیاں فرش زمین پر ہوں یا پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی چوٹی پر، ہر جاندار چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، جو جہاں پر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کھانا، خوراک یعنی رزق پہنچا رہا ہے۔ پیدا اسی نے کیا ہے، روزی وہی دیتا ہے، زندگی اسی نے عطا کی۔
ہم نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اس نے ارادہ فرمایا کہ حضرت انسان کو وجود میں لایا جائے، تو اس نے انسان کو بنایا، اور بنانے کے بعد جب وہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے بھیجنا چاہا تو اس کے لیے بھی راستہ نکال دیا۔ اور کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگے پیدا ہوتا ہے، جس پر اس کے لباس نہیں ہوتا، تو انسان کے اوپر لباس پہناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی پہناتا ہے، جب چاہے ننگے رکھے اور جب چاہے لباس پہنے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت، اس کی شکتی، اس کی قدرت کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں، انسان ہو یا کوئی حیوان، دنیا کے تمام انسانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے تو اس کی طاقت کے سامنے ہیچ کچھ بھی نہیں۔ اور تمام انسان جس کو مل کر اٹھانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو انسان اٹھا نہیں سکتا، یعنی اٹھانا اور گرانا، چڑھانا اور اتارنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہم سب چاہ لے کچھ نہیں ہونے والا، ہم نہ چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آپ اپنی عقلوں کو دوڑائیں اور دیکھیں، موت ایک ایسی خدا کی مخلوق ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ہار مان رکھی۔ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو ٹالا جا سکتا، مثلاً آپ کے گاؤں میں نہر کہیں ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اور آپ مل کر کے اس کو باندھ سکتے ہیں۔ مہلک اور سخت بیماری ہوتی ہے تو ہم اور آپ پیسوں کو پانی کی طرح سے بہا کر کے ڈاکٹر کا علاج کراتے ہیں۔ یعنی بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ روک سکتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اس کا بچاؤ کرتے ہیں، لیکن موت خدا کی ایک وہ مخلوق ہے کہ ہم اور آپ اس کو روک نہیں سکتے، نہ پیسے کے ذریعے روک سکتے ہیں، نہ اپنے بل اور دل کے ذریعے روک سکتے ہیں، نہ اجتماعی شکل میں روک سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہار مانا، کسی نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور کسی نے اپنی طاقت کا لوہا منوا تو لیا، لیکن موت کے مقابلے اس نے بھی اپنی ہار کو تسلیم کر لیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اس کا اعلان ہے، اس کا ارشاد کہ موت ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے کی جا سکتی ہے اور نہ پیچھے کی جا سکتی۔ اس کا ٹائم جو مقرر ہے، آنے اور جانے کا جو وقت فکس ہے، ٹھیک اسی وقت پہ موت آئے گی۔ اور ایسا کیوں کہ قرآن کہتا ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کی باتیں اٹل ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان ہل سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک شوشہ اور گوشہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا۔ تو قرآن کا فرمان ہے کہ موت کے آنے میں تاخیر نہیں، نہ موت کو آگے بھیجا جائے گا اور نہ موت کو پیچھے بھیجا جائے گا۔ ٹھیک اس کا جو ٹائم ہے، چاہے انسان مکان میں ہو
یا میدان میں ہو، بند کوٹری میں ہو، یا مارکیٹ میں ہو، یا دوسری جگہ پر، اگر کسی انسان کا مرنا ہندوستان کے فلاں گاؤں، فلاں مکان اور فلاں وقت میں لکھا گیا اور ہے وہ گلف میں، ہے وہ دوسری جگہ، تو خدا کی قسم آج تک کسی نے اس بات کی تردید نہیں کیا کہ ابھی ابھی وہ فلاں جگہ پر تھا اور یہاں آ گیا، اس کی موت یہاں لکھی تھی، فلاں بستی فلاں کے مکان اور فلاں وقت لکھی تھی اور وہ وہاں مر گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ کہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وہ سویرے سے لے کر کے دوپہر تک بیٹھک کراتے تھے، جس میں انسان بھی ہوتے تھے، حیوان بھی ہوتے تھے اور اجنہ بھی ہوا کرتے، تمام مخلوقات کی بیٹھک اور فریادیں سننا اور فیصلہ کرنا ان کا ایک وتیرہ اور ایک طریقہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، وہ بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب دیکھ رہا تھا، بڑا بے چین تھا، اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کیا اور دیکھا تو پوچھا، میری مجلس میں بیٹھنے والا فلاں آدمی بڑا بے چین، وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے مقدس نبی، ایک آدمی ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ آدمی کون ہے؟ موت کا فرشتہ، جو مجھے گھور گھور کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے میری جانب دیکھ رہا، مجھ سے اس سے ڈر لگ رہا، وحشت کا احساس ہو رہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، اور بار بار وہ میری طرف آنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شکتی دی، آپ کو طاقت دی، آپ اجنہ آپ کی مجلس میں آتے، چرند و پرند آپ کی مجلس میں آتے ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد مجھ کو آپ اپنی مجلس سے فلاں جگہ بھیج دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ضرورت کا احساس کیا اور ایک جنات کو حکم دیا کہ فوراً اس بندے کو اس کی مرضی کی جگہ پر پہنچا دو، یہ ملک الموت سے گھبرائے ہوئے ہیں، وحشت میں ہے، گھبراہٹ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جنات کی سواری چلی، جنات لے کر کے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ آ رہے ہیں۔ ابھی جنات کی سواری اس خاص جگہ پر پہنچی نہیں تھی کہ وہ یہاں پر موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو۔ کہا کہ یہ وہی انسان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، ان کی مجلس میں تھا، اسی سے میں ڈر رہا تھا، اسی سے مجھ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ حاضر ہو گیا۔ ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا، جنات کی سواری پہ سوار ہو کر کے یہاں آنے والا، تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا، تیرا مرنا وہاں نہیں لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر تیری موت لکھی،
فلاں وقت پر تیرے مرنا لکھا ہے، اس لیے میں تیری جانب آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا تھا تاکہ تیرے اندر وحشت پیدا ہو، گھبراہٹ پیدا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی تو عرضی پیش کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فوج جنات کی سواری کے ذریعے تجھ کو مرنے کی جگہ پر بھیج دیں۔ اب میں موت کا فرشتہ ہوں، اسی جگہ پہ تیرا مرنا لکھا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے سواری کے ذریعے تجھ کو یہاں پر بھیجوا دیا ہے۔ موت ایک ایسی خدا کی مخلوق ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی چیز سے موت کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ تیرا مرنا یہاں پر لکھا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ دکھانا اور بتانا قادری یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی بھی جگہ پر مرنے کے لیے جو وقت اس کا مقرر، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور وہ انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس کی موت ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے دن کو بنایا، رات اسی نے بنائی، اور سال میں 360 دن جو ہوا کرتے ہیں، دن تمام دن ایک دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ راتوں کو اسی نے جنم دی، راتوں کو اسی نے وجود بخشا، لیکن 360 راتوں میں ہر رات یکساں ایک طرح سے اور مرتبہ میں، درجہ میں برابر نہیں۔ دیکھ لیجئے کوئی ایسا دن، 360 دنوں میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ عید کا دن کہا کرتے، اور کچھ دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کو ہم بقرہ عید کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے راتوں میں کوئی رات شب برات، کوئی رات لیلۃ القدر ہے، کوئی مہینہ ربیع الاول کا، کوئی مہینہ رمضان المعظم کا، اور کوئی مہینہ شعبان المکرم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دن بنائے، راتوں کو بنائے، تو ہر دن کو برابر نہیں رکھا۔ اسی طرح سے رات کو بنایا تو تمام راتیں یکساں اور برابر ہیں۔ کچھ راتیں ایسی جو ایک رات کی عبادت کئی راتوں سے افضل ہے، اور کچھ مہینہ ایسا کہ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی رحمت کئی مہینوں سے بڑھ کر کے، تو الگ الگ تمام دن کو اگر یکساں اور برابر بناتا تو دنوں کی قیمت نہیں رہ جاتی۔ یہی حال اگر ہر رات کو اللہ شب برات بناتا تو شب برات کی قیمت نہیں رہ جاتی۔ ہر دن کو عید بنا دیتا تو دن کی قیمت نہیں رہ جاتی، اس کا وقار نہیں۔ یہ رب کے کارخانے قدرت کا نظام لوگوں نے بنایا اسی نے ہے، لیکن الگ الگ درجہ، الگ الگ مرتبہ، الگ الگ اہمیت، الگ الگ فضیلت کو رکھا تاکہ بندہ اس رات کو بھی ڈھونڈے اور اس دن کی تلاش بھی کرے، بندہ اس رات کا انتظار بھی کرے اور بندہ اس دن کا بھی انتظار کرے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی پیاری ہوتی ہے اور اس کی جانب لوگوں کا میلان بھی ہوتا، خیال بھی ہوتا۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا کہ تمام نبیوں کا نبی، تمام پیغمبروں کا پیغمبر پیدا ہوا سب سے پہلے، اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں آیا ہے سب سے آخر میں آیا، کہ آدم کی آدمیت کا، حضرت خلیل اللہ کی خلت کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلال کا،
اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے کمالات کو آنے والے مہینے تک کس شہر میں اور کس بستی میں کتنی بارش ہوگی، کتنا سوکھا پڑے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے اندر جتنا بھی بندے کا کام، فلاں کے گھر میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنی بچیاں پیدا ہوں گی، کس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے مابین تقسیم فرماتے ہیں۔ اور جس فرشتہ کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھی ہے، اب اس کے حوالے کام ہو گیا، ہمارے نام ہے، ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیبہ میں اب لکھ دیا گیا۔ اچھائی اگر ہے تو اچھائی لکھی گئی، برائی ہے تو برائی لکھی گئی۔ یہ آج کی رات سے لے کر کے دو آنے والے رات تک ہمیں کتنا سکھ کا سامنا کرنا، کتنا دکھ کا مقابلہ کرنا، ہم کتنے سکھی ہوں گے، ایک سال کے اندر کتنے دکھی ہوں گے، آسانی ہمارے اوپر آئے گی یا پریشانی ہمارے اوپر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام اسی رات میں لکھ دیتا۔ لوگوں ملاحظہ فرماؤ، اگر ہماری تقدیر میں مصیبت آنے والی، ہماری تقدیر میں پریشانی آنے والی، ہمارے گھر میں اگر دکھ آنے والا، تو آؤ اپنی اپنی قسمت کو جاگ کر کے بنا لیا جائے۔ سکھ کون نہیں چاہتا، دکھ کو کوئی پسند نہیں کرتا، آسانی سب چاہتے ہیں، پریشانی کوئی نہیں چاہتا۔ اب آؤ لوگوں میں بتا دوں کہ پریشانیاں جو ہمارے سر پر آنے والی، اس کا کاٹ کیسے کیا جائے گا، اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، کون ایسا راستہ اپنائیں کہ ہم پریشانیوں سے محفوظ رکھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء یرد البلاء، اے لوگو دعائیں مصیبتوں کو کاٹ دیا کرتی، دعائیں بلاؤں کو ٹال دیا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اور اس رات میں سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی دن کا حصہ آنے تک، شام ہو گئی، سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا اور بندوں سے خطاب کرتا، اے روزی چاہنے والو، آؤ اللہ تجھے روزی دینے کے لیے تیری طرف متوجہ ہے۔ اے پریشانیوں کو سر سے کاٹنے والوں، آسانی کے متلاشی لوگوں، رب کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہے۔ آؤ رحمت کے طلبگاروں، میری بارگاہ میں آؤ، روزی کے متلاشیوں، رب کی رحمت تجھے آواز دے رہی ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رب کی رحمت آج کی رات میں بندوں کو آواز دے رہی ہے۔ اے پریشانیوں سے نجات پانے والوں اور سکھ کے متلاشیوں، اپنی زندگی کو تابناک بنانے والوں، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ۔ طالبوں، مائل خدا سے آج دینے کے لیے رب کی رحمت، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں آواز دیتی، پکار رہی ہے، توجہ دلا رہی، لیکن ہمارا اور آپ کا کام کیا؟ ڈیلی سے ہٹ کر کے اچھا سے اچھا کھانا بناتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانا بناتے، گھروں کے سجانے میں بڑا اہتمام کرتے، دسترخوان کو سجانے میں
ہر دن کی بنسبت آج زیادہ خیال کرتے ہیں، اور کھانا ذرا مرغن ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے، تو ہم کیا بتائیں، فیصلہ آپ کر لیں، انبھو اور تجربہ آپ کا بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ کھانا جب لذیذ ہوتا ہے تو خواہش اور طبیعت سے زیادہ کھانے کا انسان ارادہ کرتا ہی نہیں بلکہ کھا بھی لیتا۔ پیٹ ثقیل ہو گیا، پیٹ بھاری ہو گیا، اب گراوٹ پیدا ہو گئی، گراوٹ پیدا ہونے کے بعد، ثقیل ہو جانے کے بعد، روز سے زیادہ کھا لینے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، بستر پکڑو، ہے کہ نہیں، بستر پکڑ لو، سو گئے۔ تو یہ سونا کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ آپ نے چاہا تھا کہ آج کی رات ہم بیدار ہو کر اپنی بگڑی قسمت کو بنائیں گے، لیکن آپ نے اچھا اور عمدہ کھانا بنایا اور اپنی عادت کے خلاف زیادہ کھا لیا۔ جب کھا لیا تو آپ کو بستر پکڑنا، تو لوگوں یہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے آواز لگا رہا ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ دینے والا آواز لگائے اور ہمارا عمل اور حال یہ ہے کہ زیادہ کھا کر سو جائے۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ لینے کی بجائے ہم لوگوں نے کھو دیا، کم کھانے کی جگہ پہ زیادہ کھا لیا اور سو گئے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بندوں کو، بندوں سے میری مراد یعنی مردوں کو نجات عطا فرماتا ہے، قید سے رہائی عطا کرتا ہے۔ مردوں جاؤ، آج تمہارے لیے نجات ہے، آج میں نے اپنی رحمت کے صلے اور صدقے میں تجھے چھوٹ دے دیا۔ تو ہمارے گھر کے جو مردے ہیں، جو ہمیں داغ مفارقت دے کر کے برسوں پہلے ہمیں جدا ہو کر، ہم سے جدا ہو کر اس قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آج کی رات اپنے اپنے گھر پہ جائیں گے، تو آج بھی پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کھانا تو نکال کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ آئیں گے تو کھائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ مردے ہمارے گھر اپنے گھر آتے ہیں کھانے کے لیے نہیں، تو نکال کر کے کسار وغیرہ وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے، شرعاً صحیح۔ جو چلا گیا وہ آپ کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آتا، کھانا خراب ہو جائے، سڑ جائے، بدبو آ جائے، تو آپ نے تو رکھا تھا اپنے مردوں کے لیے، لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں آتے۔ کھانا خراب ہوگا تو دوشی آپ ہوں گے، مواخذہ آپ سے ہوگا، جواب آپ کو دینا ہوگا، پکایا آپ نے اور کھانا کو خراب کر دیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری، تو یہ صحیح نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کو نجات اور چھٹکارا دیتا، چھٹکارا پا گیا۔ جاؤ، تو وہ مردے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ اپنے گھر پر آتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بتائیے کوئی بھی دیکھا ہے دروازے پر یا مکان کے اندر؟ کوئی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ وہ دیکھتے ہیں، بات آئے گی سامنے، وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ جس حالت میں ہم ہوتے، اگر قرآن کی تلاوت کرنے کی حالت میں ہوتے، کلمہ درود کا ورد اور ذکر کرنے کی حالت میں ہوتے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کی حالت میں ہوتے، یعنی اگر ہم اچھی حالت میں ہوئے اپنے گھر پر، تو آنے والا بڑا خوش ہوتا ہے، آنے والا بڑا مسرور ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ ہمارے گھر والے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے میں لگے، اس کے ذکر و ورد میں لگے،
اس کی تسبیح اور تحلیل میں لگے ہیں، درود پاک کا ورد اور ذکر کرنے میں لگے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آپ کو کیا بتانا ہے، خوشی کا صلہ، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مردے اپنے گھر آیا، اپنے زندہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے، عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، پلٹتا ہے رب کی بارگاہ میں، گھر والوں کے لیے دعا کرتا، مولا رب شعبان کی ایک مخصوص رات میں تیری رحمت کا صلہ ملا تھا کہ تو نے مجھے نجات دی تھی، رستگاری دی تھی، چھٹکارے کی رات بنا دیا تھا، میں اپنے گھر گیا تھا، گھر والوں کو اس حالت میں پایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی حالت میں پایا، درود پڑھنے کی حالت میں پایا، تسبیح اور تحلیل کرتے ہوئے پایا۔ مولا ہمارے گھر کے اوپر جو سال بھر کے اندر مصیبت آنے والی ہے، مولا قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، درود پاک کے ورد و ذکر کے صدقے میں، تیری تسبیح کے صدقے میں، مولا ہمارے گھر کی مصیبت کو ٹال دے۔ تو مردہ ہمارے لیے یہ حق میں، ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے کہ میرے گھر کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہو مولا ٹال دے۔ تو ایک لابھ تو یہ ہوا، مردہ نے اظہار مسرت کیا، گھر والوں کی حالت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر ہماری پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے، مصیبت سر پر نہ آئے، مصیبت سر سے ختم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا بھی کر رہا ہے۔ اور اس رات کی دعا کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، سب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہاں 4 آدمی ایسے ہیں، آج کی رات میں 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بندہ ایمان دھرم کے ساتھ، یعنی صدق دل سے اگر توبہ کر کے اپنی نجات اور بخشش کی دعا کرے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ضرور اس انسان کی مغفرت اور بخشش کر دے گا۔ لیکن 4 آدمی رات بھر روئیں، رات بھر رگڑتے رہ جائیں، رات بھر چیختے رہ جائیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہ جائیں، 4 آدمی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، ان کی نجات نہیں ہوگی، ان کی مغفرت اور بخشش نہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک تو بڑا پرسدھ اور مشہور آدمی ہے، وہ ہے شرابی، اور دوسرا کیا ہے، ماں اور باپ کا نافرمان، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والے کی، شرابی کی اور زناکار کی اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں، رب کی رحمت، نجات دینے کے لیے، بخشش دینے کے لیے اور جنت کی سند دینے کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے سر سے مصیبتوں کو ٹال دینے کے لیے آواز دے رہی ہے، لیکن اچھا سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ کھانا بنایا، روزمرہ سے کہیں زیادہ کھا کر اپنے شکم کو ثقیل اور بھاری اور بوجھل کیا، اور اللہ کی رحمت آواز دے رہی، بندہ جو سو گیا وہ جو سوئے گا وہی کھوئے گا، جو جاگے گا وہی پائے گا، آواز پہ آواز دے رہی ہے اور پکار پہ پکار رب کی رحمت دے رہی ہے، لیکن لوگوں کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گھر جو مردے آتے ہیں وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو ہم نہیں دیکھتے،
ہمارا پڑھنا وہ سن لیتے ہیں، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر و ورد وہ سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں پڑتے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں گھر کو چھوڑ کر قبرستانوں میں آتے ہیں اور مارکری لگاتے ہیں، لائٹ کا انتظام کرتے ہیں اور روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان تمام لائٹوں اور روشنی کے بعد بھی ہم اور آپ خاص طور سے اس گرمی کے موسم میں اگر بتی بھی قبرستان میں جلاتے ہیں تو یہ جلانے کا رواج نہیں۔ آپ لوگ کچھ سوجھ بوجھ سے کام لیجئے، کل تک یہ سب روشنی، یہ لائٹ نہیں تھے، قبرستانوں میں ان سب چیزوں کا رواج نہیں تھا، تو موم بتی کا رواج تھا، اور ہم اور آپ اپنے گھر کے قبر کے پاس روشنی کیا کرتے تھے تاکہ جا کر کے فاتحہ پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں کسی دوسرے قبر پہ پیر نہ پڑنے پائے، اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، راستہ دکھائی دے۔ اس کے لیے ہم قبرستانوں میں چراغاں کرتے تھے، موم بتیوں کو جلایا کرتے تھے، لیکن آج تو وہ ضرورت اور وہ آوشکتا لائٹ اور روشنی نے ختم کر رکھا ہے، تو اب اس کو جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ بھی آپ کا جا رہا ہے، اور اس موسم میں کہیں یاد پکڑ لے تو ماشاءاللہ پریشانی اور پسینہ بھی چھوٹنے لگے گا۔ تو آپ اپنے پیسے کو بھی بچائیے، اور مردوں کے قبر کے اوپر جو گھاس ہے ان کو جلنے سے بھی بچائیے، اور اپنے پیسے کو برباد مت کیجیے، خصوصاً اس موسم میں کہ جہاں پر دھول میں بھی آگ لگ جاتی ہے، اور جو کام کل تھا اس موم بتی سے، آج وہ کام، آج وہ ضرورت تو ہمارے اس لائٹ سے ہی پوری ہو جا رہی ہے، ہمارا کام اس سے پورا ہو جا رہا ہے، تو پھر قبرستان میں موم بتیوں کو جلانا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ رسماً رواجاً جو ہوتا کل سے آ رہا ہے اسی پہ آپ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن آج میں خاص اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ جلانے سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، اپنے پیسوں کو بچائیں اور اصلاح اور بھلائی کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں میں برکت عطا فرمائے گا اور رحمت عطا فرمائے گا، سدھرنے کا، صحیح ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمائے گا۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس رات میں نجات دیتا ہے، چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور آزادی کی سند عطا فرماتا ہے، تو ہمارے گھر کے مردے ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے کاموں کو دیکھتے ہیں اور ہمارا پڑھنا وہ سنتے ہیں۔ ایک مثال سے میں نیتا جی کو خاص طور سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلاً ہم میں اگر کوئی بہرا آواز دیتے ہیں تو بہرا آدمی سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ کا ایک آدمی اندھا ہو تو وہ دنیا میں کوئی چیز دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ یہ دو پوائنٹ، اگر بہرا ہو تو وہ سنتا نہیں ہو، اور آنکھ کا اندھا ہو تو دنیا کے باغ و بہار اور دنیا کی چیزوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ نہیں؟ ان دو چیزوں کو آپ اپنے دھیان اور بیان میں رکھیں۔ اس تمہید کی روشنی میں یہ قادری کچھ بیان کرنا چاہتا ہے کہ چلیے، گونگا بھی مر گیا اور اندھا بھی مر گیا، اکھیارے بھی مر گئے اور کان سے سننے والے ہو گیا کہ نہیں؟ یہ چاروں آدمی مر گئے، دو اس طرف کے اور دو اس طرف کے۔ اب آپ یہ بتائیے، منکر نکیر ہر ایک کی قبر میں آئیں گے نا؟ آنا ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ بہرے کے قبر میں بھی جاتے ہیں، اندھے کی قبر میں بھی جاتے ہیں، اکھیارے کے قبر میں بھی جاتے ہیں اور سننے والے کی قبر میں بھی جاتے ہیں۔ کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا پستک اور کوئی ایسا عالم آج نے بٹوارا نہیں کیا کہ اندھے کی قبر میں منکر و نکیر نہیں جاتے،
गूंगे की कब्र में नहीं जाते, कोई पटवारा आज तक कोई साबित नहीं कर सकता। ये 4 तरह के लोग गए, मुनकर व नकीर आ गए, मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी जो 3 सवालात कब्र के अंदर होंगे। वो गूंगा है, कान का बहरा है, अब बताइए वो जवाब देता है या नहीं देता? आपने कहीं सुना है किसी आलिम से, मुफ्ती से, मौलाना से, धार्मिक किसी भी किताब में आपने पढ़ा है या कहीं से सुना है कि फरिश्ते कान के बहरे जो होते हैं उनसे सवाल करते होंगे? नहीं सुनता होगा, जवाब है नहीं, माफ है कि नहीं? कब्र में कौन आया? वो अनहरा था। क्या आने वाला क्या पूछ रहा है? देखते नहीं, जवाब है कि नहीं? आज तक कहीं ऐसी तफरीक नेताजी हमने नहीं सुनी। हो गया कि नहीं? हमें आप अपने ज़हन को हाजिर करें, कब्रिस्तान की तरफ ले चलें और कब्रिस्तान के मुर्दों की तरफ ले चलें। कहीं ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है कि मुनकर और नकीर जब कब्र में अंदर आते हैं तो आँख वाले से ही पूछते हैं, अंधे से नहीं पूछते हैं, सुनने वाले से पूछते हैं, बहरे से नहीं पूछते, है कि नहीं? तो अब ये बताइए, अगर मर जाने के बाद, पॉइंट देखिए, मर जाने के बाद एक अंधरा तो देखेगा नहीं, बहरा सुनेगा नहीं, तो बेकार काम करने के लिए आए कि नहीं? बेकार न हुआ भाई। उसका जब कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई सजा ही नहीं होगी, तो बेकार। अल्लाह के फरिश्ते जितने भी हैं वो सब के सब मासूम, और अल्लाह ने जो ड्यूटी उनको दे रखी, यामुरूना यफ़अलूना मा युमरून, यफ़अलूना मा युमरून, फरिश्ते वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। फरिश्ते वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। तो अब चलिए, फरिश्तों के सर से भी ये बोझ उठा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म देता। तो अगर मेरा कहना कादरी का ये है, अगर मर जाने के बाद अंधरा नहीं देखता, कान का बहरा नहीं सुनता, तो अल्लाह की जात पर ऑब्जेक्शन होगा, अल्लाह की जात पर एतराज होगा, अल्लाह की जात गैर मुकम्मल होगी कि अल्लाह अपने फरिश्तों से वो काम ले रहा है जिससे कोई लाभ है नहीं। यही ना ऑब्जेक्शन होगा, एतराज यही होगा। अल्लाह की जात पर यही बात उठेगी कि अल्लाह अपने फरिश्तों से वो काम ले रहा है जिस काम का कोई लाभ है नहीं, कोई नतीजा ही नहीं, कोई नतीजा नहीं। तो पता क्या चला, अल्लाह की जात पर एतराज नहीं, अल्लाह की जात पर कोई एतराज नहीं। तो जब एतराज नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दिया, मुर्दों से 3 सवालात होंगे, चाहे जैसे भी मुर्दे होंगे, अखियारे होंगे या अंधे होंगे, सुनने वाले होंगे या न सुनने वाले होंगे। दुनिया में नहीं सुनता था, दुनिया में नहीं देखता था, इंसान वही है, मनुष्य वही है, बशर वही है, जगह बदल गई, उसका मकाम बदल गया, उसकी ताकत बदल गई। पता ये चला कि एक अंधरा दुनिया में था तो नहीं देखता था, एक कान का बहरा दुनिया में था, लोगों की आवाज को नहीं सुनता था। जगह बदल गई, ताकत बदल गई, जगह बदल गई, ताकत बदल गई। आप ये देखिए, हदीस पाक में आता है कि मुर्दों को जब कब्र के अंदर लेटाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सुनने की ताकत, कुव्वते समाअत यानी सुनने की ताकत, और कुव्वते बसारत यानी देखने का क्षमता, दुनिया की ताकत और दुनिया के क्षमता से कई गुना ज्यादा अदा कर देता, कई गुना ज्यादा दे देता। तो हमारे नेताजी बुलंद आवाज वाले, अगर यहाँ से आवाज दिए, इनके घर तक इनकी आवाज गई, वहाँ पे कोई खड़ा होगा
تو سن لے گا اور جو جس ضرورت کے لیے بلا رہے ہوں گے وہ آ جائے. مثلا ان کے دیکھنے کی طاقت اور چھمتا 100 میٹر فرض کریں دنیا میں یہ 100 میٹر تک اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. اللہ نے ان کی آواز میں وہ تاثیر، وہ قوت، وہ طاقت دی تھی کہ یہاں سے چیخیں تو 100 میٹر تک ان کی آواز پہنچے. آنکھ میں اتنی بینائی تھی، اتنی روشنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھ میں اتنی روشنی دی تھی کہ اگر بیچ میں کوئی جھاڑ نہ ہو، زمین کھال اونچ نہ ہو، زمین ہموار مسطح برابر ہو اور بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، تو آپ دیکھ لیجئے 500 میٹر مثلا فرض کر رہا ہوں، مان رہا ہوں 500 میٹر تک ان کی آنکھ کام کر سکتی، یعنی 500 میٹر کی دوری تک یہ دیکھ سکتے. ہو گیا کہ نہیں ہو؟ 500 میٹر تک دیکھنے والے اور 100 میٹر کی دوری تک اپنی آواز پہنچانے والے اگر اللہ کے پیارے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی طاقت سے کئی گنا زیادہ طاقت عطا فرماتے ہیں. دیکھنے کی طاقت، سننے کی قوت کو بڑھا دیا. اب اتنی تمہید کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ عرض کیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا، اے سنسار کے پالنہار، اے دنیا کے مالک و مختار، تو مجھے دنیا میں یہ دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. موت آ گئی، ہماری جان جسم سے نکل گئی، ہم مردہ ہو گئے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ماتھے کی نگاہوں سے دکھا دے کہ کل قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہاں عرض کیا تھا؟ دنیا میں. ابھی وہ زندہ تھے دنیا میں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اور رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پالنہار دکھا دے تو مجھے مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. خلیل اللہ نے رب جلیل کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی، ارشاد باری تعالی ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، کیا تو مانتا نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو قیامت کے زندہ کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَلَا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اے مولا، تیری قدرت کو میں تسلیم کرتا ہوں، تیرے اختیار کو میں مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی ارتیاب نہیں. تیری قدرت نرالی قدرت، تیری قدرت کا کوئی جواب نہیں. میں تیرے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تیرا خلیل دنیا میں ماتھے کی نگاہوں سے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے عرض کیا. شکتیشالی تو ہے، زندہ کرنے پہ تو قادر ہے، میرا ایمان ہے. تو آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، تیرا خلیل ہے رب جلیل، تیرا خلیل دیکھنا چاہتا ہے کہ تو زندہ فرما دے اور تیرا خلیل دنیا میں دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، کیا چیز؟
ذہن نہیں لگتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ ذہن میں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مردے سنتے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مردے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی۔ آئے تھے ہمارے گھر میں آج کی رات، آئیں گے، ہمارا پڑھنا دیکھیں گے، ہمارا سونا دیکھیں گے، ہمارے ذکر کو دیکھیں گے، سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، تو میری طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے، میری قدرت کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں مردوں کو کیسے زندہ فرماؤں گا، اور تو دنیا میں دیکھنا چاہتا۔ ہاں مولا، یہ تیرا خلیل دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہے، دکھا دے تاکہ کیا ہو جائے، آتما کو شانتی مل جائے، تجربہ ہو جائے۔ پریکٹیکلی طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مردوں کو دنیا میں زندہ ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی اور مرضی پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عرضی کو قبول فرما لیا کہ لاؤ، میں دنیا میں زندہ کر کے تیرے سامنے دکھا دے رہا ہوں کہ کیسے میں کل قیامت میں مردوں کو زندہ فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خلیل، جو میں کہہ رہا ہوں کرتا جا، اس پہ عمل کرتا جا، اور کر لینے کے بعد میری قدرت کا کرشمہ اور میری قدرت دیکھنا کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں اور تو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال خذ أربعة من الطير۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، اور منظر دیکھنا چاہتا، مردوں کو دنیا میں زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا، لو میں آرڈر کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ 4 پرندوں کو تو پکڑ لے، فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو پکڑ لے۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعبیر کی، 4 پرندوں کو پکڑنے کے لیے آدیش ہوا، حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 4 پرندوں کو، دنیا کے 4 پرندوں کو پکڑ لیا۔ قرآن کریم نے صرف 4 پرندوں کا نام لیا۔ پرندے کون کون تھے؟ بات آئے گی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو پکڑا تھا، وہ کون کون پرندے تھے جن کو آپ نے پکڑا تھا؟ تو تفسیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان پرندوں کے واقعات، ان کے حالات اور ان کے طبیعیات کو بیان کیے گئے۔ اشارتاً میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پکڑا تھا، مرغ، مور، کبوتر، کوا، مرغ، مور، کبوتر، کوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا تھا۔ اللہ نے کہا 4 پکڑ لو، نام نہیں رکھا کہ فلاں فلاں پرندے کو پکڑ لو، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پکڑا، مرغ کو، مور کو، کبوتر کو اور کوا کو۔ پکڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے، مولا تیرے حکم کی تعمیل کر لیا، 4 پرندوں کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا کہ جب 4 پرندوں کو پکڑ لو، پکڑنے کے بعد تم کو آگے بھی ایک کام کرنا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پکڑا، آگے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ پکڑ لینے کے بعد تم کو ذبح کرنا، بال کو الگ کرنا ہے، کھال کو الگ کرنا ہے، موڑی کو الگ کرنا، گوڑی کو الگ کرنا، یعنی ذبح کر لو، پیس بنا لو، بوٹی کو بنا لو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان سب کو آپس میں ہلا لو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چمڑا کو چھیلا، موڑی کو الگ کیا، گوڑی کو الگ کیا، موڑی اور گوڑی اپنے پاس رکھ لیے، ہر ایک پرندے کو پیس بنا رہے، ہر ایک پرندے کی گوٹی بنا رہے ہیں،
اور بوٹی بنانے کے بعد قرآن نے کہا فَصُرُّنَّ إِلَيْكِ، ان کو آپس میں ہلا لو، جس کو ہم اور آپ کھبڑنا کہتے ہیں کہ نہیں، کھوڑ ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیس بنایا، موڑی اور گوڑی کو اپنے پاس رکھا، اور ملا لینے کے بعد اب آپ یہ بتائیے چمڑا تو ہٹ گیا نا، چمڑا چھین لیا گیا، سر کو الگ کیا گیا، دھڑ کو الگ کیا گیا، پیر کو الگ کیا گیا، ڈائنا الگ تھا۔ آپ بتائیں گے یہ بوٹی کبوتر کی ہے یا کوا کی ہے یا مور کی ہے؟ کوئی پہچان نہیں نہ رہا بھائی، سب کا بالے کھینچ لیا گیا، چمڑا اتار لیا گیا، پیس بنا دیا گیا، بوٹی بنا دی گئی، اور ملانے کے بعد اس کو ملا لیا گیا، کھبڑ لیا گیا۔ کون پیس کوے کا، کون سی بوٹی مرغ کی، کبوتر کی بوٹی کون سی، پہچان نہیں نہ رہا، پہچان نہیں۔ ذہن آپ کو، آپ کے ذہن کو حاضر کرنا چاہتا ہوں، پہچان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، چاقو چلایا۔ تو اب یہ بتائیے ذبح کر دینے کے بعد جانور زندہ رہتا ہے یا مردہ ہو جاتا ہے؟ ایک پران نکل گیا ہے، جان جسم سے نکل گئی، چاقو چلا، اس کی گردن پہ چھری چلی، خون بہہ گیا، پرندہ تڑپ تڑپ کر کے ٹھنڈا ہو گیا، ذبح ہو گیا، مردہ ہو گیا، ہو گیا کہ نہیں؟ مردہ ہو گیا، پیس بنا دیا گیا، پہچان بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پکڑنا اور ذبح کرنا، یہ دو کام کر لو تو تمہیں تیسرا ایک کام کرنا ہو۔ وہ کون تیسرا کام تھا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا پکڑنے کے بعد اور ذبح کرنے کے بعد، یعنی ان دو کاموں کے بعد تمہیں ایک تیسرا کام کرنا ہو۔ وہ کام کون ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا۔ اے ابراہیم، دو کام کر لینے کے بعد تیسرا کام کرنا ہو، وہ کیا کرنا ہے؟ ایک ایک بوٹی کو، ایک ایک پیس کو اپنے ہاتھ میں لے لو، الگ الگ پہاڑ پر لے جا کر کے رکھو، ہے کہ نہیں؟ چار تھے، اگر چار ہی بنائے ہوں گے ایک میں پیس، چار چوکو 16 پیس، اور ایک ایک پہاڑ۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ایک ایک پیس رکھو، ایک ایک پیس، یہ نہیں ایک ہی پہاڑ کے اوپر لے جاؤ سب پیس رکھ دو، نہیں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان بوٹیوں میں سے ایک بوٹی الگ الگ پہاڑ پر لے جاؤ۔ یہ تیسرا آدیش تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ تیسرا ارشاد تھا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا حکم پانے کے بعد ایک ایک بوٹی کو، ایک ایک پیس کو ایک ایک پہاڑ پر لے جا کر کے رکھنا شروع کر دیے۔ پیس ختم ہو گئے، رکھنے سے فارغ ہو گئے، رکھنے کا کام ختم ہو گیا۔ وہاں سے پلٹتے جہاں پہ موڑی تھی اور گوڑی تھی، جہاں پہ سر رکھا تھا اور پیر رکھا تھا، جہاں سے رکھنے کے لیے چلے تھے وہیں آ کر پلٹ گئے، اسی جگہ پر آ گئے۔ آنے کے بعد اب چوتھا کام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ کیا ذبح کر دیا گیا، ہو گئے مردہ، ذبح کر دیا گیا، ہو گئے مردہ، بال اور کھال کو اتار کر پیس بنایا گیا، پہچان ختم، کون سی بوٹی کس پرندے کی ہے پہچان ختم، ہے کہ نہیں؟ قرآن ارشاد فرماتا اے ابراہیم، میری قدرت کا کرشمہ اور کمال دیکھنے کا وقت آ گیا۔ ہم اور تیرا حکم ہوا، پکڑا، ذبح کیا، پیس بنایا،
اور رکھنے کے لیے الگ الگ کہا تھا. مولا ہر ایک بوٹی کو, ہر ایک بوٹی کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا. قرآن ارشاد فرماتا ہے اب میری قدرت کا کمال دیکھو. ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں مردوں کو ماتھے کی نگاہوں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھنے کا سوال کیا تھا. لاؤ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہو, اپنی قدرت دکھاتا ہوں, اپنی قدرت کا کمال دکھاتا ہو. اے ابراہیم بیٹھ جا, جہاں سے چلا تھا وہیں پہ بیٹھ جا. ابراہیم خلیل اللہ بیٹھ گئے. قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم ادعوہن, اے ابراہیم انہیں بلاؤ جن پرندوں کو پکڑا تھا, ذبح کیا تھا, الگ الگ پہاڑ پہ رکھ, بلاؤ, آواز دو, انہیں پکارو. اے کبوتر آ, نام رکھ کر کے بلاؤ نا. کبوتر کو پکڑا تھا, مور کو پکڑا تھا, کوا کو پکڑا تھا, کبوتر کو پکڑا تھا, مور کبوتر کوا کو پکڑا تھا. ثم ادعوہن, ان کو بلاؤ. تو کیا کرو گے بلاؤ گے؟ بتائیے, مردہ ہو گئے تھے ذبح کر دینے کے بعد, ذبح کر دینے کے بعد مردہ ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی کس کو پکارنے کے لیے حکم دے رہا تھا, زندہ کو یا مردہ کو؟ زندہ کو. مردے ارے وہی تو ذبح کر دیے گئے تھے نا, جان جسم سے نکل گئی تھی نیتا جی. قرآن کہتا ثم ادعوہن, پھر بلاؤ, پھر پکارو, آواز دو. اب قرآن کریم یا یوں کہہ لینے دیا جائے, اللہ تبارک و تعالی خلیل اللہ کو بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے, آواز دینے کے لیے, کس کو آواز دینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ زندہ کو پکارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے, مردہ کو پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے, مردہ کو بلانے کے لیے کہہ رہا ہے, مردہ کو آواز دینے کے لیے کہہ رہا ہے. اے لوگو, خدا کی قسم قادری یہ بے نوا کہنا چاہتا ہے, اگر مردوں کو پکارنا, بلانا, آواز دینا حرام ہوتا, شرک ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے کے لیے, آواز شرک کرنے کے لیے, حرام کرنے کے لیے, حرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم خلیل اللہ کو کبھی بھی حکم نہیں دیتا. پتا کیا چلا؟ مردوں کو پکارنا, مردوں کو آواز دینا, مردوں کو بلانا یہ حرام اور شرک نہیں. اگر شرک ہوتا تو رب جلیل ابراہیم خلیل کو شرک کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتا, شرک کرنے کے لیے کبھی کہتا نہیں کہتا. ایک ضمن بات آ گئی, قادری کی دل کی آواز تھی, یہ کہہ دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا حکم پانے کے بعد کہ ابراہیم انہیں آواز دو, انہیں بلاؤ, انہیں پکارو. تو کیا کریں گے جب تم بلاؤ گے تو؟ یہ بھی بات آئے گی کہ نہیں؟ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بلانے کے لیے ان پرندوں کو, ان مردہ پرندوں کو جن کو ذبح کر دیا گیا تھا, اللہ نے حکم دیا کہ بلاؤ, آواز دو. تو اس بلانے اور آواز کا نتیجہ صلہ انجام, اس کا لابھ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا یاتین کا سایہ. اے خلیل, جب مردہ پرندوں کو تم اپنے پاس بلاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاتین کا سایہ, وہ پرندے تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب یہ بتائیے, ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں, ڈاکٹر کی یعنی ڈاکٹری سے آتے ہیں کہ ہلتے ڈولتے کچھ دن چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کھاتے پیتے ہیں اور آب و ہوا کا مزہ اٹھاتے ہیں, تو پھر پہلے کی طرح سے ہم صحت یاب ہوتے ہیں. لیکن قرآن کہتا مردہ ہے, ذبح کر دیا گیا, بال کھال کو الگ کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے یاتین کا سایہ, وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. تو کہے مردہ ہو گئے تھے, اللہ تبارک و تعالی مردوں کے اندر طاقت زندوں سے کہیں زیادہ عطا کرتے. سننے کی طاقت, چلنے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت,
اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا دیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا, بیٹھے آواز دینے لگے, چونکہ ان کو دیکھنا تھا پریکٹیکلی طور پر, تجربہ کرنا تھا کہ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا. وہ مردے ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے مور آ. ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دیا مور کو. کہاں پر تھا آپ لوگ بتائیے؟ فرض کیا تھا کہ ہر ایک پرندے میں 4 بوٹی کا یہ معنی تھا 4 بوٹی. وہ بتائیے 4 بوٹی کہاں تھی؟ ایک جگہ 4 جگہ. تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے مور آ. مردہ تھا, ہے کہ نہیں؟ مردہ تھا, لاش کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا, 4 جگہ پہ رکھ دیا گیا, جان کو جسم سے نکال دیا گیا ذبح کر کے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے کبوتر آ. ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا, بلایا, اور کون سن لیا؟ کس کو بلایا تھا؟ مان لیجئے کبوتر کو بلایا تھا, مردہ کبوتر. کبوتر سن لیا, اور جس جگہ پر اس کی بوٹی تھی, مثلا 4 جگہ پہ اس کی بوٹی تھی, ہے کہ نہیں؟ شکل سے متشکل ہو گیا, اس کا روپ بنا پہلے کی طرح, اس کی شکل بن گئی, اس کی صورت بن گئی. تو کاہے بن گئی بھائی؟ ابھی تو 4 جگہ پہ رکھا گیا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا اے کبوتر آ. زندہ نے مردہ کو آواز دیا, بلایا, پکارا. زندے کی آواز کو مردے نے سن لیا. 4 جگہ پہ وہ رکھا گیا تھا. زندہ کی آواز کو مردہ نے سن لیا کہ بلانے والا مجھے بلا رہا ہے, پکارنے والا مجھے پکار رہا, آواز دینے والا وہ آواز دے رہا. اس کی شکل بن گئی. کبوتر نے روپ کو دھار لیا, ایک شکل سے متشکل ہو گیا, یعنی پہلے کی طرح. اس کی بوٹی آ کر کے الگ الگ سے سٹ گئی, بال بھی نکل آیا, کھال بھی اس کا تیار ہو گیا. پہلے کی طرح شکل سے متشکل روپ دھارنا. آپ کو اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتائیں گے. روپ دھارا, شکل بنی, شکل سے متشکل ہو گیا کہ بلانے والا بلا رہا ہے, پکارنے والا پکار رہا. تو مردہ تھا, آواز سن لیا نا, آواز. اب کیا بات ہے پہچاننا؟ یہی میں کہا تھا کہ پہچانتا بھی ہے. ہمارے گھر کا مردہ آپ کے گھر چلا گیا, کیونکہ ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا. کہا تھا کہ ہمارے گھر کا مردہ آئے گا گھر پر, شبہ نہیں ہوگا. مڑئی سے اگر تاج محل بن گیا ہو پھر بھی پہچان لے گا. اگر پوچھ کے بجائے آپ چھت کے مکان بنوا لیے, ٹاٹی کی جگہ پر, کھپڑیل کی جگہ پر, سفال پوش کی جگہ پر آپ کا 2 منزلہ مکان تیار ہو گیا, تو ہمیں اور آپ کو دھوکہ ہو جاتا ہے. بہتیرے لوگ کئی سال کے بعد آتے ہیں, راستہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے انبھو اور تجربہ میں ہوگا. بہتیروں کو یہ دھوکہ ہو گیا. ابھی جیسے نیشنل ہائی وے یہ 4 لین ہوا تھا, تو راحت میں اور جو باہر سے لوگ آتے تھے یہی کہتے تو پتہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے اترے با کے ہے کہ نہیں. تو دنیا کا یہ حال مر جانے کے بعد یہ شبہ نہیں رہے گا, یہ دھوکہ نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکل سے متشکل ہو گیا. ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو, یا یوں کہنے دیا جائے کہ زندہ پکارنے والے کی آواز کو ایک مردہ پرندے نے سنا, شکل بنی, صورت بن گئی, شکل سے متشکل ہوا اور چل دیا. کہاں چلا تھا؟ آپ کو دھوکہ ہو گیا. کہاں چلا تھا؟ موڑی اور گوڑی کس کے پاس تھی؟ موڑی اور گوڑی کس کے پاس تھی؟ نہ نیند آتا بند کریے بھائی, جب پھر تو ہے نا. موڑی اور گوڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا. کبوتر چلا اپنی اپنی جگہ سے روپ دھار کر کے,
کہاں آیا؟ پہچان رہا کہ مجھے اس جگہ پہ جانا. ابراہیم خلیل اللہ یہاں پہ بیٹھے، پکارنے والا اس جگہ پہ بیٹھا. وہ اپنی جگہ سے ابراہیم خلیل اللہ کی جگہ پر آ گئے جہاں آپ تشریف فرما تھے. آیا ہے دھر اور اپنے سر سے لگائے، اپنے پر سے لگائے، اپنے پیر سے لگا. ایک کبوتر اپنے سر کو پہچان رہا ہے، ایک کبوتر اپنی موڑی اور گھوڑی کو پہچان رہا ہے. اس کا جسم لگا ہے، کبوتر کا جسم لگا ہے، کبوتر کے سر میں لگا ہے، کبوتر کے پیر میں لگا ہے. اگر نہیں پہچانا ہوتا تو کبوتر کا سر کوے کے سر میں لگ جاتا، پیر میں لگ جاتا، مور کے سر اور پیر میں لگ جاتا، شکل بدل جاتی. لیکن لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرو. کوا آ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ رہا ہے. وہ اپنے سر سے ٹچ ہو رہا ہے، اپنے پیر سے ٹچ ہو رہا ہے. اس کا سر اس سے لگ رہا ہے، اس کا پیر اس سے لگ رہا ہے. قادری یہ بے نوا کو کہہ لینے دیا جائے. ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو پرندے نے سنا بھی ہے اور اپنے سر کو پہچانا بھی ہے، اپنے پیر کو پہچانا بھی ہے. تو مردے سنتے بھی ہیں اور مردے پہچانتے بھی. یہ قرآن کریم کی دلالت النص، قرآن کریم کی دلالت النص میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مردے سنتے بھی ہیں اور مردے پہچانتے. نہیں تو کوا کبوتر کے سر میں لگ گیا ہوتا نہ پہچاننے کی صورت میں، اور کوا کبوتر کے سر میں جوائنٹ اور شکل سے متشکل ہو گیا. سر سے لگا، پیر سے لگا اور ٹوٹ گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا. وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا. ذبح کیا تھا، مر گئے تھے، مردہ ہو گئے تھے، اور جب بلایا پکارا زندہ ہو کر کے پھر ہوا میں یہ اڑ بھی گئے. تو مردے ہماری آوازوں کو سنتے بھی ہیں اور ہم کو پہچانتے بھی ہیں. ہمارے گھر کا آدمی آ رہا ہے، قرآن کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، تسبیح کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، درود کی ڈالیوں کو محبت کی تھالی میں سجا کر کے ہم کو دینے کے لیے آ رہا ہے. اور لوگوں یاد رکھو، ہمارے گھر کا وہ جوان، کڑیل جوان جو داغ مفارقت دے کر کے ہم سے پہلے قبرستان میں آ گیا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. اگر عادت دینے کی رہے گی تو ہمارے بعد والے لوگ ہمیں دینے کی عادت ڈالیں گے. سونا تو رات بھر ہے لیکن جاگنا کسی کا. لوگوں ان کے لیے بھی لابھ ہے اور اپنے جاگنے میں اپنا بھی لابھ ہے. ہمارے بعد والوں کے لیے عادت بنے گی، دیکھ کر کے نقش قدم پر چلیں گے. ان کو بھی کرنے دھرنے کا ایک جذبہ اور سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوگا تو اور بھی قائد کیا جائے یا ختم کر دیا جائے. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات اپنے امام صاحب قبلہ سے آپ لوگ سماعت فرمائیے اور جب تک آپ لوگوں کی مرضی ہو سنیے. صلاۃ و سلام پڑھ کر کے دعا مانگیں گے اور ختم کرا لیجئے گا. اجازت دیجئے. اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مردوں کو آج کی رات رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دے. اور خاص طور سے اس جھنکول کے قبرستان میں جتنے ہمارے عزیز اقارب اور بھائی اور چچا اور بزرگوار لوگ اس زیر زمین ہیں، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی فضیلت کے برکت کے صدقے میں ان سب کی مغفرت اور اس مہینے کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما دے، نجات عطا فرما دے، درجوں کو بلند کر دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. رب قدیر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.